أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے بھی مختصر، اور اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ یہ صورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص پر غربت اور افلاس کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ سب سے زیادہ سچے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، کہ جو شخص ہر رات روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا کبھی ایسے شخص پہ فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو سورۃ الواقعہ غربت، افلاس، فقر کو دور کرنے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے پڑھنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ شخص جنگل میں جائے گا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو وہاں رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ شخص صحراؤں میں جائے گا اور سورہ واقعہ کا پڑھنے والا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں بھی اپنے خزانہ قدرت سے اس کو ضرور رزق عطا فرمائیں گے، اس کو بھوکا نہیں سونے دے گا، بھوکا نہیں سونے دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت نزع میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اے ابن مسعود ما تشتکی، اے ابن مسعود تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ او مفتی اعظم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذنوبی ذنوبی، مجھے تو میرے گناہوں کی تکلیف ہے، مجھے تو میرے گناہ کھا گئے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بشارتیں دے رہے ہیں، جن کے اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں ان سے راضی، ان کے لیے جنت کا پروانہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں جنت والوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیاروں کو اور یاروں کو یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دیا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اتنی بڑی ہستی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تو میرے گناہوں کی تکلیف ہے، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر سوال کیا ما تشتہی، ما تشتہی، کیا چاہتے ہو، کچھ چاہیے؟ فرمانے لگے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کے لیے کسی معالج کو بلا دیں، ڈاکٹر طبیب کا انتظام کروں؟ فرمانے لگے الطبیب امرضنی، کہ جو حقیقی طبیب ہے اللہ کی ذات اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، مجھے کوئی علاج اور دوا نہیں چاہیے۔ پھر حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ابن مسعود میں آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مال بھیج دوں، آپ کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیاں بہت ہیں، بیٹے کوئی نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ دعا سکھا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ صورت سکھا دی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کبھی میری بیٹیوں پہ فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیا سکھایا؟ فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا تھا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ایسے شخص پہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ تو سورہ واقعہ کے بڑے فضائل ہیں، غربت، افلاس اور یہ ان فقر و فاقوں کو دور کرنے والی صورت ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، روزانہ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اپنے گھر میں اس کو سن لیں، لگا لیں، اس کی تلاوت کو چلا لیں۔ تو اگر کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ جو پڑھنے کی برکتیں وہ تو ظاہر ہیں کہ الگ ہیں،
तो इंशाअल्लाह सुनने की बरकत से भी अल्लाह ताला फ़क्र फ़ाक़ इफ़लास को दूर फरमाएंगे। इसी वजह से मैंने सूरतुल वाक़िया की तिलावत रिकॉर्ड भी करवा दी है, आप मेरी सूरह वाक़िया भी सुन सकते हैं और किसी कारी साहिब की पढ़ी हुई सूरह वाक़िया भी सुन सकते हैं। तो बहरहाल पहला दर्ज होता है कि खुद पढ़ें, खुद तिलावत करें, और अगर नहीं कर सकते तो रोज़ाना रात को चला लिया करें। इंशाअल्लाह इस सुनने की बरकत से भी अल्लाह ताला फ़क्र फ़ाक़ा और इफ़लास से हिफाजत फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाब व अबारीक़ व कअस्सिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.